الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتة او جہرة هل یہلک الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے انظر کیف نصرف الآیات دیکھو ہم کس کس طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ثم هم یصدفون وہ پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ میں توحید کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ عز و جل چاہے تو تمہاری آنکھ تمہاری جو کان ہے یہ سب لے جائے، یعنی تمہیں اندھا بہرا کر دے اور تمہارے دلوں پر بھی مہر کر دے۔ اب یہ سب اللہ نے کر دیا تو اللہ کے سوا اگر کوئی معبود ہے تو جاؤ اسے پکارو اور اس سے یہ چیزیں لے لو، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر اللہ نے کسی سے یہ چیزیں لے لیں تو کوئی دوسری ایسی ذات نہیں جو اس کو یہ چیزیں واپس کر دے۔ تو یہ دلیل توحید ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ ہی ہے جو چیزیں یہ دیتا ہے اور اگر وہ چاہے تو واپس بھی لے لیتا ہے۔ تو اگر اس نے یہ چیزیں واپس لے لیں تو کوئی تمہیں جو ہے اس کے سوا ذات موجود نہیں جو چیزیں واپس کر دے۔ پھر آخر میں فرمایا انظر کیف نصرف الآیات دیکھو ہم کس کس طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں، جیسی آیتیں تم مانگتے ہو ویسی ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ اللہ عز و جل کی طرف سے وہ نشانیاں ہیں جو ہماری مطلوبہ ہیں تو اللہ وہی نشانیاں نازل فرماتا ہے، لیکن وہ لوگ پھر بھی اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کھلم کھلا حل یہلک الا القوم الظالمون تو کون تباہ ہوگا سوائے ظالموں کے۔ یہاں اللہ کے عذاب کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک وہ عذاب جو اچانک آ جاتا ہے یعنی بغیر کسی آثار کے نمودار ہوئے، یعنی اس عذاب کے آنے کے آثار نمودار نہیں ہوتے اور وہ اچانک ہی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان بندوں پر عذاب آن پڑتا ہے۔ اور دوسری جو قسم بیان ہوئی وہ کھلم کھلا عذاب، کھلم کھلا سے مطلب کہ اس کی نشانیاں اس کے آثار پہلے ہی ظاہر ہو جاتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس عذاب کے آثار کو دیکھ کر توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں تو اللہ ان سے عذاب کو ٹال دے۔ جیسے یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، دھواں انہوں نے دیکھا، کالا دھواں جو ہے وہ آسمان پر چھانے لگا تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہی ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ توبہ کر لی، انہوں نے گڑ گڑا کر معافی مانگی اللہ سے تو اللہ نے ان سے اس عذاب کو دور فرما دیا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سنانے والے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کچھ غم۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔
یعنی یہاں اللہ عز و جل نے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا۔ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ انبیاء سے مختلف قسم کی نشانیاں طلب کرتے تھے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، آپ یہ کر کے دکھائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم انبیاء کو اسی لیے نہیں بھیجتے کہ وہ تمہیں معجزات دکھاتے پھریں، ہم انہیں بھیجتے ہیں کہ وہ تمہیں ڈر سنائیں اللہ عز و جل کا، اور تمہیں اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کی خوشخبری سنائیں۔ انبیاء کا یہ کام ہوتا ہے، ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہاری مرضی کے معجزات تمہارے سامنے جو ہے وہ لاتے پھریں، تم جو کہو وہ تمہارے سامنے پیش کر دیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ڈر سنانے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور آنکھ والے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ کفار نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف مطالبات کیے۔ کبھی آپ سے کہتے کہ آپ ہمیں اتنا مال و دولت عطا کر دیں کہ ہم کبھی محتاج ہی نہ ہوں کیونکہ آپ نبی ہیں۔ کبھی کہتے کہ ہمیں جو ہے وہ پچھلوں کی یا آنے والی چیزوں کی خبریں بتا دیں تاکہ ہم جب آپ آنے والی خبر بتا دیں گے تو اس کے مطابق ہم اپنا انتظام کر لیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے۔ کبھی کہتے کہ آپ جو ہے وہ کیسے نبی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کھانا پینا کرتے ہیں، سب کچھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ہماری طرح ہی زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں کا جواب اسی ایک آیت کے اندر دیا گیا۔ ان کی دولت والے مطالبے کا جواب اس طرح دیا، اللہ عز و جل نے حضور کو کہا کہ آپ کہیں ان سے کہ تم کہہ دو کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تو پھر تم مجھ سے مال و دولت کیوں مانگ رہے ہو؟ جس چیز کا بندہ دعویٰ کرے وہی چیز اس سے مطالبہ کی جائے گی۔ نبی نے اگر یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ میں بڑا امیر ہوں، میرے پاس خزانے ہیں، مال و دولت ہے، تو پھر کفار مانگتے مال و دولت تو بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن حضور کا یہ دعویٰ ہی نہیں تھا۔ حضور کا تو دعویٰ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب کا ڈر سنانے آیا ہوں، یہ دعویٰ تھا، مال و دولت کا دعویٰ ہی نہیں تھا۔ تو مال و دولت مانگنا یہ سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ دوسری بات کا جواب کہ یہ کہا کہ آپ وہ کفار کہتے تھے کہ آپ آنے والی خبریں بتائیں ہمیں، تو حضور نے کہا کہ میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، مجھے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے مجھے اسی کا پتہ ہے، جو اللہ مجھے بتاتا ہے میں وہی جانتا ہوں، اس کے سوا تو مجھے کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ تیسری چیز کا جواب دیا کہ تم یہ جو اعتراض کر رہے ہو کہ آپ کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، تو نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تھا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں، مجھے اللہ نے انسان ہی بنا کے بھیجا ہے، تو پھر تم مجھ پر یہ کیسے اعتراض کر سکتے ہو کہ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، آپ پانی کیوں پیتے ہیں، آپ ہماری طرح زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ یہ ساری چیزوں کا رد جو ہے وہ اسی آیت کے اندر کر دیا گیا، اور آخر میں فرمایا کہ میں تو اسی کا تابع ہوں جو اللہ مجھے وحی فرماتا ہے، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اچھا، اس آیت میں بعض لوگ اس کو حضور کے غیب کی جو ہے وہ نفی کے طور پر دلیل بناتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ حضور نے خود کہا ہے ولا عالم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ حضور کو غیب کا علم ہے؟ غیب کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ 1000 دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے غیب کے بارے میں۔ حضور کے علم غیب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو جو علم غیب ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف سے عطا ہے، عطائی علم ہے حضور کا، ذاتی علم ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ جو یہ بندہ یہ گمان کرے یا یہ عقیدہ رکھے کہ حضور ذاتی طور پر غیب جانتے ہیں، وہ بندہ کافر ہو جائے گا، وہ بندہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اہل سنت تو دور کی بات ہے، وہ بندہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ غیب حضور ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے غیب عطا فرمایا ہے، آپ ذاتی طور پر غیب نہیں جانتے، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہی آپ جانتے ہیں، اور اس کا کئی حدیثوں میں جو ہے وہ ذکر ہے۔ اگر اس آیت کو دلیل بنا لیں اسی چیز کی جو حضور کے علم کی، تو پھر تو کئی ساری آیتوں سے بھی جو ہے وہ اس کا ٹکراؤ ہو جائے گا آپس میں۔ کئی جگہ جو ہے وہ اللہ نے فرمایا، سورہ جن میں آیت ہے کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کے جن کو اللہ چن لیتا ہے، اللہ خود بتاتا ہے ان کو اپنا غیب۔ پھر سورہ کورت میں تکویر میں جو ہے وہ نبی کی صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ وہ نبی ایسے ہیں کہ جو غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں، اگر اللہ چاہے تو اللہ کی عطا سے وہ غیب بتا دیتے ہیں۔
تو ان دلیلیں دیکھیں تو دلیلیں پھر آپس میں تعارض کر جائیں گی اگر اس کو مان لیا جائے کہ یہ نفی کی دلیل ہے، حالانکہ یہ نفی کی دلیل نہیں ہے، یہ ذاتی طور پر غیب جاننا جو ہے اس کی نفی کی دلیل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں خود غیب نہیں جانتا، ولا اعلم الغیب، میں خود غیب نہیں جانتا، ہاں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں اس کی عطا سے غیب جانتا ہوں۔ حضور مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کو جنگ میں بھیجا ہوا ہے، یرموک کے مقام پر لڑ رہے ہیں وہ جا کر، وہاں جنگ ہو رہی ہے، اور حضور یہاں مدینے میں بیٹھ کر ساری جنگ کا حال بتا رہے ہیں کہ اب فلاں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، فلاں شہید ہو گیا، اب دوسرے نے جھنڈا اٹھا لیا، اب وہ شہید ہو گیا، دوسرے نے جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر آخر میں فرمایا اب اس نے جھنڈا اٹھایا ہے کہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ جب صحابہ واپس آئے جنگ سے، سارا ماجرا بیان کیا تو وہی جو حضور نے وہاں بیٹھ کر بتایا تھا سارا ویسا ہی معاملہ تھا۔ ایک دفعہ آپ کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنا بیوی وہ آپ کے سامنے سے گزری، تو حضور نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ ماں بننے والی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مجھے تو کوئی ایسے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ حضور نے کہا کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے وہی ہونا ہے، سبحان اللہ، جو ہم نے کہہ دیا ہے وہی ہونا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے آپ کی چچی کو حضرت عبداللہ بن عباس عطا فرمائے، آپ کے چچا کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، جو حضور نے بچہ ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ بچہ ہونے والا ہے آپ کی طرف۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں حدیثوں کے اندر، حضور کو اللہ عز و جل نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ بدر کے دن، بدر سے ایک دن پہلے میرے آقا نے جگہیں مقرر فرمائی، نشان لگوائے، صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے یہاں فلاں کافر گر کر مرے گا، یہ وہ جگہ ہے یہاں فلاں کافر گر کر مرے گا، یہاں فلاں کافر گر کر مرے گا۔ اگلے دن بدر میں وہ جگہ جو حضور نے بتائی ہی ادھر ہی وہ کافر گر کر مرا۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ عطا ہے۔ تو اللہ کی عطا کا انکار کرنا جو ہے یہ بے وقوفی ہے، ہم ذاتی نہیں مانتے۔ میں نے یہ پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جو ذاتی مانے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ حضور کو جتنا بھی علم ہے وہ سارے کا سارا عطائی علم ہے، اللہ کی عطا سے ہے، آپ ذاتی طور پر کچھ نہیں جانتے۔ بعض لوگ اہل سنت پر یہ معاذ اللہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے علم کو اور حضور کے علم کو آپس میں ملا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی انہوں نے آپس میں برابر کر دیا حضور کے علم کو اور اللہ کے علم کو، حالانکہ واضح فرق ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، وہ ذاتی طور پر عالم ہے، اس کو کسی نے علم عطا نہیں کیا، وہ خود ہی سب کچھ جانتا ہے۔ اور حضور کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے تو آپ جانتے ہیں، اگر اللہ نہ عطا کرتا تو آپ نہ جانتے۔ یہ واضح فرق ہو گیا اللہ کے علم میں اور حضور کے علم میں۔ دوسری چیز، اللہ کا علم لا متناہی ہے، حد نہیں ہے اس کی کوئی، غیر متناہی علم ہے، اور حضور کا علم متناہی ہے، اس کی حد ہے۔ تو یہ واضح فرق ہے اللہ کے علم میں اور حضور کے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہاں جو حد ہے حضور کے علم کی وہ ہم نہیں جانتے، سبحان ہم حد ضرور مانتے ہیں کہ حضور کے علم کی حد ہے، کوئی ایک حد ہے حضور کے علم کی، لیکن وہ حد ہے کیا وہ انسانوں کی سمجھ سے پرے ہے، وہ انسان نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ حضور نے خود کہا ہے کہ میری حقیقت سے ماں سوائے میرے رب کے اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا، کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے وہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے، یہ حضور نے خود فرما رکھا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا بڑا ہی بہترین اور دلائل سے بھرپور جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اسی عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ مالک کریم ہم سب کو مسلک حق اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔